نبوت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ نبوت کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کا ایک آسان سا عقلی تناظر کے اندر اور شرعی تناظر کے اندر اس بات کو اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین نے کہ ہماری تخلیق اور ہماری پیدائش کا مقصد جو ہے وہ معرفت الہی ہے۔ اللہ رب العالمین کی پہچان حاصل کرنا ہے، جس کو کلام مجید میں ذکر ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور عبادت تعظیم کے انتہائی درجے کو کہتے ہیں، اور یہ تعظیم کا انتہائی درجہ اس وقت تک مومن سے سرزد نہیں ہو سکتا، انسان سے سرزد نہیں ہو سکتا، جب تک جس کی تعظیم کی جا رہی اس کی پہچان، اس کی معرفت حاصل نہ ہو۔ تو خلاصہ بحث یہاں پر یہ بن گیا کہ مقصد تخلیق یعنی ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، اس کا جاننا انسان کی انتہائی ضرورت ہے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا۔ اتنی سمجھدار، اتنی باوقار، اتنی عظیم الشان مخلوق حضرت انسان کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اتنی صلاحیت عطا فرمائی، اتنا باکمال بنایا کہ ساری کائنات اس کی مٹھی کے اندر مسخر ہو جاتی ہے۔ دانائی، حسن، عقل، سمجھ، یوں تو مخلوقات میں مخلوق اس کو کہتے ہیں جس کو پیدا کیا گیا ہے، کریشن۔ اب اس کی دو قسمیں ہیں، بعض وہ ہے کہ جس میں جان، حیات، شعور نہیں ہے، اور بعض وہ ہے کہ جس میں شعور اور زندگی ہے، اور جس میں شعور اور زندگی ہے اس میں جانور بھی آتے ہیں، لیکن شعور اور زندگی جن میں ہیں ان میں اس مخلوق میں جو سب سے بڑا طبقہ ہے، جو مخلوقات میں جب سے زیادہ شرف رکھتا ہے، وہ انسان ہے۔ جاندار تو انسان بھی ہے اور جانور بھی ہے، لیکن انسان کی فوقیت اور بلندی ان تمام مخلوق پر اس لیے ہے کہ اللہ نے اسے نطق دی ہے، عقل دی ہے، صلاحیت دی ہے، اور اسے اپنی شریعت کا مکلف کیا ہے، اور یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے گائیں بکری ان کو اپنی عبادت کا مستحق کیا، بلکہ فرمایا ہم نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کا مکلف کیا، اور عبادت جو ہے اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہمیں معبود کا انٹروڈکشن، معرفت حاصل نہ ہو۔ تو ہماری پیدائش کا مقصد اس بات پر رکھا ہوا ہے کہ ہم اپنی پیدائش کے مقصد کو جانیں کہ وہ کیا ہے، اور وہ اللہ کی معرفت ہے۔ تو جب ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی معرفت ہے تو اس کا تعلق عالم غیب سے ہے۔ نبوت کی ضرورت یہ ہے کہ انسان کی ضرورت، انسان کا موقف علیہ معرفت الہی ہے، اور معرفت الہی سے بندے کو جوڑنے والا جو ذریعہ ہے وہ نبوت ہے۔ یعنی یہ وہ چیز ہے کہ نبوت کی ضرورت کس وجہ سے پیش آتی ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے۔ اسی طرح انسان کی کئی ضروریات ہیں۔ کچھ ضروریات وہ ہے کہ جس کو وہ اپنے سینس یعنی حس سے حاصل کرتا ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے 5 سینس، 5 حس کی قوت رکھی ہے۔ اپنے گرد و نواح کے ماحول کو یا تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جانتا ہے، اپنے گرد و نواح کے اندر موجود ایگزسٹ کرنے والی چیزوں کو یا تو وہ سن کر پہچانتا ہے، یا سونگھ کر جانتا ہے، یا چکھ کر جانتا ہے، یا اس کو ٹچ اور لمس کر کے جانتا ہے۔ یہ 5 قوتیں۔ میں اس بات کا ایک دوسرا رخ پیش کر رہا ہوں کہ نبی کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ ایک وجہ تو معرفت کے حوالے سے نبوت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اس کا دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان کی ضرورت اور طلب کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ اس کی تکمیل، اس کی اپروچ کے لیے 2 ذریعے ہمارے سامنے، ایک قوت حس کہ جس کے ذریعے بندہ ظاہر چیزوں کو جانتا ہے، لیکن ایک یہ کہ جس چیز کو دیکھ رہا ہے اس کے پیچھے کا ماحول کیا ہے، اس کے لیے اللہ نے عقل عطا فرمائی۔ اور کچھ چیزیں وہ ہیں جس کی طلب سے مزید بڑھتی ہیں، یعنی جس چیز تک عقل کی اپروچ ہے وہاں تک حس کی اپروچ نہیں ہے۔ تو انسان کی ضرورت ایسی ہے کہ وہ اپنی ضرورت کی تکمیل کبھی اپنے سینس سے کرتا ہے، حس سے کرتا ہے، لیکن اس کی ضرورت کا دائرہ بڑا ہے، وہ اس کے پیچھے کسی چیز کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کے لیے عقل ہے، اور اس کے پیچھے جو چیز ہے عالم غیب ہے، وہاں تک اس کی عقل کی رسائی نہیں ہے، جیسے حس کی رسائی عقل تک نہیں ہے۔ اسی طرح عقل کے بعد جو انسان کی طلب ہے وہ عالم غیب ہے، وہاں رسائی نبوت کی ہوتی ہے، اور وہاں پر جا کر انسان کی ضرورت کی تکمیل ہو جائے۔ لہٰذا انسان کے جو احتجاج ہے، طلب ہے، ضرورت ہے، اس کی انتہا کی تکمیل جو ہے وہ نبوت کے ذریعے ہوتی ہے۔ اگر نبوت نہ ہوتی
یعنی جس کا تعلق عالم غیب کے ساتھ ہے، آگے تیسرے مرحلے میں بات اور کھل جائے گی، اس وقت تک انسان سرگردہ رہتا، کئی چیزوں کی تلاش میں رہتا۔ اس کو تیسرے اینگل سے اگر آپ دیکھیں، انسان انفارمیشن اور نالج اور علم حاصل کرنے کے لیے دو چیزوں کو یوز کرتا ہے۔ کسی چیز کو جاننے کے لیے اپنے سینس کو یوز کرتا ہے، اور جو چیز اس کی سینس سے باہر نکل جائے اس پر وہ عقل سے سمجھتا ہے، اور کچھ چیزیں جو وہ عقل سے باہر ہے اور اس تک پہنچنے کے انسان کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ وہ عالم غیب ہے، انویزیبل ہے، اس کے لیے نبوت ہے، وہاں تک راستہ انسان کا نبی بناتا ہے، جیسے خدا کی ذات۔